السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اصحاب الفرائض جن کا اسلام نے فرضی حصہ رکھا ہے وراثت میں سے، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ٹوٹل 12 افراد ہیں جن کو فرضی طور پہ وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ 4 مردوں کا بیان ہو چکا، خواتین کا بیان چل رہا تھا، اس میں سے بھی زوجہ یعنی بیوی، اس کی وراثت بیان ہو چکی۔ آج ہم والدہ کی وراثت بیان کریں گے کہ اگر ماں کی زندگی میں اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو ماں کو اس کی وراثت میں سے کیا ملے گا۔ پہلی صورت ہے کہ ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ اس وقت ہے جب فوت ہونے والے کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے تک تھی۔ اولاد اگر موجود ہے، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے فوت ہونے والے کا، اور اس کی ماں بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں اولاد کی موجودگی میں یا اولاد کی موجودگی میں نیچے تک بھی اس کی اولاد میں سے کوئی ہو، مثلا بیٹا ہے، آگے اس کے بچے ہوئے، اب وہ نہیں رہے لیکن بچوں کے آگے بچے ہیں اور ماں بھی ابھی زندہ ہے، تو اس صورت کے اندر ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ کب؟ جب بیٹے کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو۔ دوسری صورت یہ ہے، بیٹا فوت ہوا، اولاد نہیں تھی۔ نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں، شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی اور اولاد ہوئی نہیں، یا ہو کے فوت ہو گئی۔ بہرحال جس وقت بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اولاد تھی، نہ آگے اولاد کی اولاد ہوئی۔ اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا، اگر تو کوئی بہن بھائی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، تو پھر ماں کو یہاں پر بھی 6واں حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں ہے فوت ہونے والے بیٹے کی، لیکن اس کے بہن بھائی تھے، یعنی ماں کے دوسرے بچے بھی ہیں، ان کی موجودگی میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ وہ بچے وارث ہوں کہ نہ ہوں یہ الگ بات ہے۔ ہم نے پیچھے آپ کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ جب دادا موجود ہو نا، یا باپ موجود ہو، تو باپ کے ہوتے ہوئے بہن اور بھائی وارث نہیں بنتے۔ دوبارہ سمجھ لیں، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں۔ اگر باپ زندہ ہے نا تو بہن بھائیوں میں سے کوئی وارث نہیں بنے گا۔ بہن بھائی اس وقت وارث بنتے ہیں جب فوت ہونے والے کا باپ زندہ نہ ہو، اور ماں اگر ہے اور باپ نہیں ہے پھر بھی بہن بھائی وارث ہوتے ہیں۔ صرف باپ جب ہو تو اس وقت بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر صورت ہے کہ باپ ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک وارث کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کا وجود دوسرے وارث کا نقصان کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی مسئلے کو آپ یوں لیں کہ ایک فوت ہوا بیٹا، ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور دیگر بہن بھائی بھی زندہ ہیں فوت ہونے والے کے، یعنی ماں باپ کی اور اولاد بھی زندہ ہے، ایک بیٹا فوت ہوا ہے۔ اب باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی تو وارث نہیں بنیں گے، لیکن ماں کا نقصان ہو جائے گا کہ ماں اگر بہن بھائی نہ ہوتے، اولاد نہ ہوتی، تو ماں کو ملنا تھا 3واں حصہ، لیکن اولاد نہیں ہے، لیکن 2 بہن بھائی موجود ہیں، ماں کا نقصان کر گئے، خود وارث نہیں بنے۔ اس صورت میں بھی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ بات سمجھ آئی؟ فوت ہونے والے کے بہن بھائی ہوں، وہ وارث بنے یا نہ بنے، ماں کا وہ 6واں حصہ کر جائیں گے تیسرے سے۔ 2 صورتوں میں ماں 6 حصے کی وارث بنی۔ اولاد ہے، ماں کو 6واں حصہ مل گیا۔ اولاد نہیں ہے بیٹے کی یا بیٹی کی، اولاد نہیں ہے
بہن بھائی ہیں، بہن بھائی وارث بنے یا نہ بنے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بہن بھائی دو یا دو سے زیادہ ہو۔ ایک بہن یا ایک بھائی اگر ہے تو پھر ماں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں کا نقصان اس صورت میں ہوگا، ماں کو چھٹا حصہ اس صورت میں ملے گا جب بہن یا بھائی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہو۔ اکیلی بہن اکیلا بھائی ماں کو چھٹے حصے کی طرف نہیں دھکیل سکتا، اس کی موجودگی میں ماں تیسرے حصے کی وارث ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو ایک ہے جو ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے، اس صورت میں ماں کو ٹوٹل جائیداد میں سے تیسرا حصہ ملے گا۔ گویا کہ ماں کا وراثت میں سے دو حصے بنتے ہیں، چھٹا حصہ دو صورتوں میں، بیٹے کی اولاد تھی ان کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ مل گیا، وہ مذکر ہو کہ مؤنث ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اولاد نہیں تھی، یہاں پر ماں کو تیسرا حصہ ملنا تھا لیکن دو یا دو سے زیادہ بہنیں یا بھائی آ گئے جنہوں نے ماں کو تیسرے سے پھر چھٹے کی طرف دھکیل دیا، یہاں پر بھی ماں کو چھٹا حصہ ملا۔ ایک تیسری صورت ہے جس میں ماں تیسرے حصے کی وارث ہے، وہ صورت وہ ہے کہ اولاد بھی نہیں تھی فوت ہونے والے بیٹے کی یا بیٹی کی، اور بہن بھائی بھی نہیں تھے، اگر تھا تو ایک تھا جو نقصان نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں ماں کو ٹوٹل جائیداد میں سے تیسرا حصہ ملے گا۔ یہ تین حالتیں ہیں ماں کی، لیکن ایک حالت اور ہے، یہ مسئلہ اس طرح بنتا ہے، اس میں بھی ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے لیکن اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ثلث ما باقیہ۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو دینے کے بعد جو باقی بچے اس میں سے تیسرا حصہ ماں کو دینا۔ یہ مسئلہ اس طرح بنے گا، بیٹا فوت ہوا، بیٹے کی اولاد نہیں تھی اور بہن بھائی بھی نہیں تھے، اولاد بھی نہیں تھی، بہن بھائی بھی نہیں تھے، یا تھے تو ایک تھا، اس سے ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس صورت کے اندر فوت ہونے والی کی بیوی بھی زندہ تھی، یہ ایک تیسری صورت بن گئی نا، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، لیکن بیوی ہے۔ اب اس صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب خاوند کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو اس کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو بیوی کو خاوند کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ چوتھا حصہ۔ اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اگر اولاد نہ ہو تو پھر کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ۔ اب یہاں پر بیوی کو کتنا ملنا؟ چوتھا حصہ۔ چوتھا حصہ بیوی کو دے دیں، مثال کے طور پہ وہ 100 روپیہ چھوڑ کے فوت ہوا، اس میں سے چوتھا حصہ 25 روپے بیٹے کی جو بیوہ ہے اس کو پکڑا دیں، باقی کتنے بچے؟ 75 روپے۔ اب 75 روپے میں سے تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 25، وہ ماں کو دے دیں اور باپ کو للذکر مثل حظ الانثیین، مؤنث کو جتنا ملے مذکر کو اس سے دگنا ملنا چاہیے، باپ کو خود بخود 50 چلے گے۔ اب یہاں پر آپ نے ماں کو تیسرا حصہ ہی دیا ہے لیکن بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ثلث ما باقیہ، بیوی کو دینے کے بعد جو باقی بچا تھا اس میں سے تیسرا حصہ۔ بات سمجھ آئی؟ بیٹی فوت ہوئی، کون فوت ہوئی؟ بیٹی۔ بیٹی کے فوت ہونے کے بعد دیکھا کہ بیٹی کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، اس صورت میں اس طرح کریں گے، بیٹی کی وراثت جو تقسیم ہوگی نا، اب دیکھا جائے گا کہ خامند ہے، اگر عورت کی اولاد نہ ہو تو خامند کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا حصہ۔ کتنا ملتا ہے؟ آدھا حصہ۔ اب آدھا حصہ 100 روپیہ بیٹی چھوڑ کے فوت ہو گئی، 100 میں سے آدھا کتنا بنتا ہے؟ 50۔
50 रुपये हमने उसके खामन को दे दिए, बाकी कितने बचे? 50। अब इस 50 के 3 हिस्से कर लें। कितने हिस्से? 3 हिस्से करें, तकरीबन मेरा ख्याल है 17 रुपये या कुछ पैसे, या इससे कुछ कम बनेंगे। 3 हिस्से 17 से कुछ कम, पौने 17 या इस तरह। अब एक हिस्सा उसमें से माँ को दे दें और 2 हिस्से बाप को पकड़ा दें। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुअन्नस को जितना मिला मुज़क्कर को उससे डबल मिल गया। समझ आई? टोटल माँ के वरासत में कितनी सूरतें बनती हैं? 4। पहली सूरत है औलाद है फोत होने वाले बेटे या बेटी की। इस सूरत में माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? 6ठा हिस्सा। कितना मिलेगा? दूसरी सूरत है औलाद नहीं है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हैं। इस सूरत में बहन भाई वारिस बने या ना बने, माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? 6ठा। 2 सूरतों में 6ठा मिलेगा। तीसरी सूरत है औलाद भी नहीं, बहन भाई भी नहीं, अगर है तो 1 है। इस सूरत में माँ को टोटल जायदाद में से कितना हिस्सा मिलेगा? टोटल में से तीसरा। और चौथी सूरत है औलाद भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, लेकिन बीवी है या खामद है। इस सूरत में बीवी या खामद को हिस्सा देने के बाद हम माँ को तीसरा हिस्सा देंगे। क्यों? अगर वैसे तकसीम करें तो खामद को निसफ नहीं जाता, अगर जाएगा तो उसमें बाप के हिस्से में कमी आ जाएगी। ये एक बारीक बहस है, हम उस तरफ नहीं जाते। वो अगर कोई पूछेगा तो उसका जवाब मैं बता दूंगा। लेकिन वो माँ को सुलस माँ बाकिया क्यों दिया जाता है? वो इसलिए कि अगर माँ को बाकी में से तीसरा हिस्सा ना दिया जाए तो माँ का जो हिस्सा है वो बाप को हिस्सा कम जाएगा, माँ को ज़्यादा आ जाएगा। इस खराबी से बचने के लिए ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये मसला पेश आया था, उन्होंने इसका ये फ़ैसला किया था और इस मसले का नाम पड़ गया था मसला उमरियतैन। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पेश आया, उसी मुनासबत से ये मसला, इसका नाम उन्हीं की निस्बत से पड़ गया। तो ये 4 हालतें हैं। तो आप अपने ज़हन में रखिएगा, दोहराते रहें, सुनते रहें। एक चीज़ बार बार सुनने से जहन में बैठ जाती है, लेकिन कोशिश किया करें आपस में इसको दोहरा लिया करें या थोड़ा सा कापी पेन पकड़ के लिख लिया करें। लिखने से इल्म याद रहता है, मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस अज़ीम इल्म को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे जहन और हमारे सीने खोल दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।